دیور کی مردانہ طاقت اتنی زبردست تھی کہ جب وہ کام کرتے تو میری دیورانی کی چیخیں نکل جاتی۔ میری دیورانی دیور سے ہاتھ جوڑ کر چھوڑنے کی معافیا مانگتی تھی۔ ایک میرا شوہر تھا جو جلدی تھک جاتا تھا۔ میں اپنا دیور جیسا مرد چاہتی تھی جو میری چیخیں نکال دے۔ ایک رات میں دیور کے کمرے میں گئی۔ میں غصے سے پاگل ہو رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں اور کیا نہیں۔ گھڑی کی سوئیاں دھیرے دھیرے آگے کی طرف بڑھ رہی تھیں اور ساتھ ہی میرا خون کھول رہا تھا۔ رات کے 12 بجنے والے تھے لیکن میرا شوہر ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ میں یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی اور اپنی دیورانی کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر مجھے اور بھی زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ اور میرا دیور اندر کمرے میں تھے اور ان کی آوازیں آ رہی تھیں، میرے دیور کی ہنسنے کی آوازیں۔ ساتھ ہی میری دیورانی کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے آج ہی رات تو بخش دے، اور میرا دیور ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا کہ تم اتنی خوبصورت ہو، اتنی حسین، دل ہی نہیں چاہتا تمہیں بخشنے کا، اور پھر میں نے شادی تمہیں بخشنے کے لیے تھوڑی کی تھی۔ اس کے بعد ان کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں اور میں واپس کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر گزری تو میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھا آواز اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ ایک اسلم تھا جسے نہ میرا خیال تھا اور نہ ہی اس بات کی پرواہ کہ ہم دونوں شادی شدہ تھے۔ دوسری طرف اجمل تھا جو بیوی کے عشق میں گوٹے گوٹے ڈوبا ہوا دکھائی دیتا تھا، ابھی تک اپنی دکان سے واپس نہ لوٹا تھا، جبکہ اجمل وقت سے پہلے ہی دکان بند کر کے واپس آ جاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ سونیا کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ کبھی کبھی تو سونیا کے انداز میں چڑچڑاپن نظر آتا۔ وہ اجمل کے جلدی واپس آنے پر غصہ ہو جاتی اور اجمل اسے باہوں میں بھر کر زبردستی کمرے میں لے جاتا، اور میں یہ سب دیکھ کر بس اپنا خون ہی جلاتی، کیونکہ اسلم کو ان سب چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ اپنے بھائی کی طرح میری محبت میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے تھے۔ گھڑی کی سوئیاں آگے کی طرف بڑھتی جا رہی تھیں اور اسلم ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ تنگ آ کر میں نے فون ملایا تو کئی دفعہ بیل جانے کے بعد انہوں نے فون اٹھایا۔ رابعہ، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا ہے؟ میں اس وقت دکان پر ہوں، کسٹمرز کو ڈیل کر رہا ہوں، تم بار بار فون کر کے مجھے پریشان کیوں کرتی ہو؟ ہمیشہ کی طرح انہوں نے میرے فون سے چڑھ کر مجھے جھڑکا تھا۔ اسلم، آپ گھر کب لوٹیں گے؟ میں کب تک آپ کا انتظار کروں گی؟ میں بس رو دینے کو تھی۔ غصہ جب حد سے پار ہو جائے تو آنکھوں میں آنسو کی صورت ہی اترتا ہے۔ میرے ساتھ ابھی بھی یہی ہو رہا تھا۔ اب میرا غصہ آنسو میں ڈھلنے لگا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میرا کاروبار ختم ہو جائے، میں دکان بند کر کے تمہارے قدموں میں بیٹھ جاؤں، اور اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ میری بات سنو رابعہ، اب میرا مزید دماغ خراب مت کرو۔ میں اس وقت کسٹمر ڈیل کر رہا ہوں، تم سے تو گھر آ کر ڈیل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے غصے میں فون بند کر دیا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے، کیونکہ پہلی بار انہوں نے مجھ سے غصے میں اس طرح بات کی تھی۔ فون بند کر کے ایک طرف رکھتے ہی میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اب واپسی پر ان کا مزاج کیسا ہوگا۔ آج پہلی بار میں نے ان کو اس قدر تلخ محسوس کیا تھا، مگر میں بھی کیا کرتی؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اجمل اور روزینہ کو دیکھ دیکھ کر میرا دم گھٹتا تھا۔ ان دونوں کی محبت اور خاص کر اجمل کے ولہانہ پن نے تو میرے اندر ایک عجیب سی تشنگی بھر دی تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میرا شوہر ایسی ہی محبت مجھ سے بھی کرے جیسی اجمل روزینہ سے کرتا ہے۔ میں بیٹھ کے ایک کونے پر سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے کی خاموشی اب کانوں میں شور بن کر گونج رہی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک میرے دل کی دھڑکن سے ہم آہنگ ہو چکی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ میرے صبر کو نوچ رہا تھا۔ باہر سے کبھی کسی گاڑی کے بریک کی آواز آتی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد دروازے کے تالے میں چابی گھومی۔ میں چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اسلم اندر داخل ہوئے تو ان کے چہرے پر تھکن کے ساتھ بیزاری بھی صاف جھلک رہی تھی۔ نہ سلام، نہ نظر اٹھا کر دیکھنا، بس جوتے اتارے اور خاموشی سے اندر بڑھ گئے۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ غصہ کیا تھا اور نہ ہی نظر بھر کر مجھے دیکھا تھا۔ میں نے ہی ہمت کی اور خود کو سنبھال کر کہا، آپ سے بات کرنی ہے۔ میری آواز میں کب کپاہٹ تھی۔ اسلم نے بس ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور آہستگی سے جواب دیا کہ ابھی نہیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بات ختم کرنی چاہی، مگر میرے اندر جو طوفان کب سے دبا تھا وہ اب بند باندھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے پہلی بار ہمت کر کے کہا، تھکن صرف آپ کو ہوتی ہے، میرا انتظار، میری تنہائی، میری گھٹن، صبح سے لے کر رات تک میں آپ کا انتظار کرتی ہوں، اور آدھی رات کو جب آپ گھر لوٹتے ہیں تو دو بول محبت کی ادا نہیں کر پاتے۔ آخر کب تک میں آپ کے انتظار اور آپ کی محبت میں تڑپتی رہوں گی؟ پہلی بار میں نے ہمت کر کے اپنے دل کی بات پورے طریقے سے ان کے آگے رکھی تھی کہ اب صبر اور برداشت میرے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میری بات کو سمجھیں گے اور محبت سے مجھے گلے لگائیں گے، مگر اگلے ہی پل ان کی پیشانی پر شکنیں گہری ہو گئیں۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، تم بلا وجہ باتوں کو بڑھا رہی ہو۔ میں تھکا ہوا آیا ہوں، بجائے اس کے کہ مجھ سے کھانا یا پانی پوچھو تم چاہتی ہو کہ میں سیدھے تمہاری محبت کے گن گانے لگوں۔ زندگی میں اور بھی بہت سے مسئلے مسائل ہیں، باہر کی دنیا کتنی مشکل ہے، تمہیں ان باتوں کا اندازہ ہی نہیں۔ کمپٹیشن کا دور ہے، کاروبار ٹھنڈا چل رہا ہے، اکا دکا کسٹمرز آتے ہیں جن کے لیے دکان دیر تک بھی کھول کر بیٹھنی پڑتی ہے، لیکن تم چاہتی ہو کہ میں ہر وقت بس آئی لو یو کہتا رہوں۔ ان کے لہجے کی سردی نے مجھے اندر تک جما دیا۔ میری نظریں جھکا لی مگر آنسو ضبط نہ ہو سکے۔
बड़ी मुश्किल से मैंने फिर हिम्मत जमा की थी। मैं जानती हूँ कि बाहर हालात मुश्किल हैं, मगर मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे भी देखें। अजमल की दुकान भी तो आपके साथ ही है ना, लेकिन देखें वो भी तो वक्त पर घर आता है। और किस तरह रोजीना के साथ। ये कहकर मैं खामोश हो गई। इससे आगे कहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी और मेरी इतनी ही बात पर असलम के माथे पर बल पड़ गए थे। क्या चाहती हो तुम? अजमल की तरह मैं भी जोरों का गुलाम बन जाऊं, दुकान बंद करके तुम्हारे घुटनों में बैठ जाऊं? वो तो रोजीना के इश्क में पागल हो चुका है, लेकिन मुझे अभी ऐसे कोई पागलपन के दौरे नहीं पड़े कि जिसके लिए मैं अपने कारोबार को दांव पर लगा दूं। पता नहीं ये किस तरह काम करता है। मेरे शोहर का गुस्सा मुझसे हटकर अब अजमल की तरफ हो गया था और मैं सर पकड़कर बैठ गई थी। मैं भी तो यही कह रही हूँ, रोजीना के खर्चे मुझसे ज्यादा हैं, उन दोनों की अयाशी हमसे कहीं ज्यादा है। अजमल ना सिर्फ दुकान जल्दी बंद करके आता है, बल्कि रोजीना को बाहर लेकर जाता है, शॉपिंग कराता है, घुमाता फिराता है, हर वक्त उसके आगे पीछे घूमता है। वो भी तो आपके जैसा ही काम करता है ना। फिर वो वक्त कैसे निकालता है, वो कैसे खर्चे करता है? मैं जब भी आपसे कहती हूँ कि मुझे शॉपिंग पर जाना है, आप हमेशा कारोबार की तंगी का रोना डालते हैं। वक्त पर घर नहीं आते, रात को देर से लौटते हैं तो मिजाज ख़राब होता है। बात करूँ तो मुझे ही काट खाने को आते हैं। आखिर आप में और अजमल में इतना फ़र्क क्यों है? अगर वो दुकान जल्दी बंद कर रहा है तो फिर वो कैसे इतना ज़्यादा कमा लेता है? मुझे तो लगता है कि आप मुझे वक्त देना ही नहीं चाहते। कहीं आपका दिल किसी और में तो नहीं लग गया? आखिर में मेरे दिल का खदशा जुबान पर आया था और असलम ने हाथ में पकड़ा पानी का गिलास ज़मीन पर दे मारा था और बिना कुछ कहे गुस्से में ही कमरे से निकल गए थे। उनकी खामोशी ने मुझे तोड़कर रख दिया था और कहीं न कहीं मुझे अपने खदशे और शक सही लग रहा था। बाकी की रात मैंने रोते हुए गुजारी थी, क्योंकि असलम कमरे में ही नहीं आए थे। अगली सुबह जब मैं अपने आप को संभाल कर बालों का जूड़ा लपेटते कमरे से बाहर निकली तो रोजीना ने गौर से मुझे देखा। फिर पूछने लगी, मरियम भाभी सब ठीक तो है? आपकी तबीयत ख़राब है क्या? रात को आपके कमरे से शोर और हंगामे की आवाज़ भी आ रही थी। इससे पहले कि मैं रोजीना को कोई जवाब देती, पीछे से अजमल चला आया था। हाँ भाभी, भाई की भी बहुत तेज तेज बोलने की आवाज़ आ रही थी। सब खैरियत है ना? आधी रात को आप दोनों के दरमियान आना हमने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अगर आप चाहें तो बता सकती हैं। कोई परेशानी की बात तो नहीं? अजमल फिक्रमंदी से पूछ रहा था और मैंने नज़रें चुरा ली थी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया था और कुछ कारोबार को लेकर परेशान है, तो बस इसीलिए गुस्से में थे, और तो कोई बात नहीं। मैं उन दोनों के आगे अपनी टूटी बिखरी ज़िंदगी का रोना नहीं डाल सकती थी, खासकर रोजीना के आगे। मैं अपनी देवरानी के आगे खुद छोटी नहीं पड़ना चाहती थी। मेरी बात पर रोजीना ने सर हिला दिया था, जबकि अजमल ने अपना सर पकड़ लिया था। भाई की भी अजीब ही सोच है। उन्हें लगता है आधी आधी रात तक दुकान खोलकर बैठने से खूब कारोबार चमक उठेगा। जो ग्राहक दिन में नहीं आ रहे वो रात को क्या आएंगे? मैं तो वक्त पर दुकान बंद कर देता हूँ, घर और बीवी को भी तो टाइम देना चाहिए ना। ये कहते हुए उसने रोजीना को कमर के गिर्द अपने बाजों का हसार बनाया था और उसके कंधे पर अपना सर टिकाते उसके गाल से अपने गाल टकरा दिया था, जबकि रोजीना एकदम ही घबराकर खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी थी। अजमल हटे ना, क्या कर रही हैं आप? भाभी खड़ी हैं। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी से सुर्खी छाई थी, जबकि मैं बस बेदिली से उन दोनों को देख रही थी। यही मोहब्बत तो मैं चाहती थी, यही वल्हानापन, यही इश्क जो अजमल की आंखों में रोजीना के लिए था, जो अजमल की हर अंदाज से नजर आता था। यही सब कुछ मुझे असलम से चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों दोनों भाइयों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था और इसी बात से मुझे अब नफरत होने लगी थी। अजमल ने रोजीना को छोड़ने की बजाय उसे खींचकर कमरे की तरफ घसीटा था और अपने साथ कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ पर मेरे दिल में अजीब सा शोर पैदा हुआ था। इतने में मेरी नज़र सीढ़ियों से नीचे आते असलम पर पड़ी थी, जिन्होंने शायद सारी रात छत पर गुजारी थी। उनकी आंखों में सुर्खी छाई हुई थी, एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे में मोबाइल फ़ोन। एक नज़र मुझ पर डालते वो कमरे में जाकर बंद हो गए थे और मैं रोते हुए बावर्ची खाने का रुख कर चुकी थी। सुबह के नाश्ते के साथ मुझे दोपहर का खाना भी तैयार करना था, क्योंकि रोजीना बहुत कम ही किचन के काम करती थी। वो किचन में आ भी जाती तो अजमल उसे काम करने ही ना देता। जब तक अजमल घर होता था रोजीना किचन में कदम नहीं रखती थी, और ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी। फिर 4 लोगों का काम ही कितना होता है, इसीलिए मैं खुद ही चुपचाप सारा काम कर लेती। अब भी अजमल और रोजीना अपने कमरे में बंद थे और असलम ने खुद को हमारे कमरे में बंद कर लिया था। मैंने नाश्ते के साथ दोपहर का खाना भी चढ़ाया और सफाई शुरू कर दी। काफ़ी देर बाद जब रोजीना कमरे से निकली तो उसके बाल बिखरे हुए थे, लिबास पर शिकनी थी और आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। उसने जल्दी से आगे बढ़कर मेरे हाथ से झाड़ू छीन ली। कहने लगी, भाभी छोड़ दे सफाई, मैं कर लूँगी। अच्छा नहीं लगता, जब तक अजमल नहीं जाते सारा काम आपके ऊपर आ जाता है। अभी मैंने उन पर गुस्सा किया है और कहा है कि जाकर दुकान खोलो। रात को भी इतनी जल्दी दुकान बंद करके आ जाती हैं। अब भी कह रहे हैं शाम को जल्दी आऊँगा, शॉपिंग पर चलेंगे। मैंने मना भी किया है, लेकिन सुनते ही नहीं।
وہ بیچاری اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی اور پریشان بھی نظر آ رہی تھی، اور میں تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا قسمت پائی تھی اس نے، اور ایک میری قسمت تھی جو مجھے اسلم جیسا پتھر دل مرد ملا تھا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا، روزینہ تم تو کتنی خوش قسمت ہو، تمہارا شوہر تمہیں روز گھمانے لے جاتا ہے، شاپنگ پر لے جاتا ہے، تمہارے خرچوں پر وہ دل و جان سے پیسے خرچ کرتا ہے، ایسا شوہر قسمت سے ہی ملتا ہے۔ میری بات پر روزینہ نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جسے میں سمجھ نہیں پائی۔ پھر وہ آہستگی سے کہنے لگی، بھابھی روز روز یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، میرا دل چاہتا ہے میں نارمل لائف گزاروں، گھر کے کام کاج کروں، گھر میں وقت دوں، دوسری چیزوں کو توجہ دوں، لیکن میرا سارا وقت، ساری توجہ صرف اور صرف اجمل کی طرف ہی رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ مجھے ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑتے۔ کتنا عرصہ ہو گیا میں اپنے مائکے نہیں گئی، مجھے اپنے گھر والوں کی اتنی یاد آ رہی ہے، لیکن اجمل مجھے جانے ہی نہیں دے رہے۔ اس کی الگ ہی شکوے تھے اور میری الگ شکایتیں، اسے اپنے مائکے کی یاد ستا رہی تھی اور میں بس اسلم کی محبت کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں نے ہنس کر کہا، روزینہ جب شوہر اتنا محبت کرنے والا ہے تو تم کیوں مائکے کے پیچھے بھاگ رہی ہو، جا کر اجمل کے ساتھ کھڑے کھڑے مل آنا۔ وہ کہنے لگی، 2 دن پہلے گئی تو تھی، لیکن بس آدھے گھنٹے کے لیے، اس میں بھی اجمل ہر وقت میرے برابر بیٹھے رہے تھے، ایک پل کے لیے بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا کہ میں اپنی اماں سے اپنے دل کی کوئی بات کر سکوں یا اپنی بہنوں سے حال چال پوچھ سکوں۔ اب ہر بات اجمل کے سامنے نہیں کی جا سکتی نا۔ آہ بھرتے صفائی کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی تھی اور میں اس کی پشت پر لہراتے گیلے بالوں کو دیکھ رہی تھی جن سے ابھی بھی پانی ٹپک رہا تھا اور مجھے مزید میری بے بسی اور تنہائی کا احساس دلا رہا تھا۔ میں تڑپتے دل کے ساتھ کمرے میں پہنچی تو میرا شوہر تیار ہو رہا تھا، آنکھوں میں اب بھی سرخی تھی، شاید وہ ساری رات جاگتا رہا تھا۔ بے اختیار مجھے اپنے اوپر ہی غصہ آیا تھا کہ میں نے کیوں رات کو جھگڑا کیا۔ اگر میں محبت سے انہیں اپنے قریب کرتی تو شاید میری تنہائی بھی دور ہو جاتی۔ میں فوراً ہی اسلم کے قریب گئی اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آئی ایم ریئلی سوری اسلم، مجھے ایسی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا، بس مجھے غصہ آ گیا تھا، میں شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ اسلم نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مریم، لیکن ہر بار لفظوں میں اظہار نہیں کر سکتا۔ میں اس وقت باہر ایک بہت طویل جنگ لڑ رہا ہوں، کاروبار بالکل ٹھنڈا چل رہا ہے، دکان کے مالک نے کرایہ بڑھانے کی بات کی ہے اور میرے پاس اس وقت بالکل پیسے نہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں اجمل کی طرح پیسہ لٹاؤں تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اجمل کیا کرتا ہے کیا نہیں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کی اپنی دکان، اپنا کاروبار ہے، وہ کب کھولتا ہے، کب بند کرتا ہے، کس طرح کماتا ہے، یہ سب اس کے ذاتی مسائل ہیں۔ وہ روزینہ کے ساتھ کیسے رہتا ہے، کیسے پیسے خرچ کر رہا ہے، یہ ان دونوں کے ذاتی معاملات ہیں۔ جب تک تم ان دونوں پر نظر رکھو گی کبھی خوش نہیں رہ سکو گی۔ میرے شوہر نے دبے دبے لفظوں میں مجھے وہ حقیقت سمجھانی چاہیے تھی جو میں سمجھ کر بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھی، لیکن اس وقت میں اپنے شوہر کو ناراض گھر سے باہر جانے نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے میں نے پیار سے ان کا ہاتھ پکڑے رکھا، چلیے نا ہم ساتھ میں ناشتہ کرتے ہیں۔ پھر میں انہیں زبردستی لے کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو اجمل وہاں پہلے سے ہی بیٹھا روزینہ کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل کلس کر رہ گیا تھا۔ روزینہ نے ہمیں دیکھتے ہی تھوڑا سا آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے اجمل کو منع کرنا چاہتی ہو، لیکن اجمل نے پھر بھی محبت سے اس کے منہ میں نوالا ڈال دیا اور پھر مجھ سے کہنے لگا، بھابھی میں شام کو روزینہ کو شاپنگ پر لے کر جا رہا ہوں، آپ بھی گھر میں بور ہوتی رہتی ہیں، ساتھ چلے نا، تھوڑی بہت شاپنگ آپ بھی کر لیجیے گا۔ وہ بہت ادب اور احترام سے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی جن کی آنکھوں میں ناپسندیدگی نظر آئی تھی اور پھر خود ہی انکار کر دیا، نہیں مجھے تو شاپنگ وغیرہ پسند ہی نہیں ہے، میں بہت تھک بھی جاتی ہوں، تم لوگ چلے جاؤ، میں آرام کروں گی۔ میں نے اپنے شوہر کی ناپسندیدگی کی وجہ سے صاف انکار کیا تھا، ورنہ گھر کی 4 دیواریں اب مجھے کاٹ کھانے کو توڑ رہی تھیں اور میں خود بھی باہر جانا چاہتی تھی۔ میرے انکار کرنے پر اجمل خاموش ہو گیا، پھر روزینہ سے کہنے لگا، تم تیار رہنا، میں بس باہر سے ہی گاڑی کا ہارن بجاؤں گا، فوراً باہر آ جانا، اور اس کے بعد دوڑ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے ہی اسلم بھی ناشتہ کر کے چلے گئے تھے۔ روزینہ کہنے لگی، بھابھی آپ کا تو اتنا دل تھا ساتھ چلے نہ شاپنگ پر، میں تو روز روز کی اس شاپنگ سے تھک چکی ہوں۔ وہ واقعی بیزار نظر آ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ نہیں، اسلم کے پاس جب وقت ہوگا تب میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی، اگر ابھی تم لوگوں کے ساتھ چلی گئی تو پھر بعد میں وہ مجھے لے کر نہیں جائیں گے۔ روزینہ جیسے میری بات سمجھ گئی تھی، ہاں میں سر ہلاتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گھر کا کام تقریباً نمٹ چکا تھا، میں بھی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن دل تھا کہ مستقل بے چین تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب میرے شوہر اور دیور کا ایک جیسا کام تھا تو پھر دونوں کی ٹائمنگز میں اتنا فرق کیوں تھا، کیوں میرے شوہر مجھ پر پیسہ خرچنے کو تیار نہیں ہوتے تھے اور اجمل کیسے اپنی بیوی پر اتنا پیسہ لٹاتا تھا، پھر دونوں کے مزاج میں بھی زمین آسمان کا اتنا فرق تھا، جبکہ میں روزینہ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، جوان تھی، مگر اسلم نظر بھر کر بھی مجھے دوسری بار نہیں دیکھتے تھے، ہر وقت کام کے معاملوں میں الجھے رہتے، بات کرنے بیٹھتے تو 10 بار ان کا موبائل فون بج جاتا، دوسری طرف اجمل تو جیسے فون اٹھاتا ہی نہیں تھا،
ہر وقت بیوی کے پیچھے پیچھے گھومتا تھا اور اس کی اتنی تعریف کرتا کہ میں خود حیران رہ جاتی۔ میں آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ میں ایک مکمل اور حسین عورت تھی۔ میری عمر 30 سال کے قریب ہونے کو تھی اور اسی لیے میرا جسم بھرا بھرا سا ہو گیا تھا۔ عمر کے ساتھ ساتھ جسم بھرنے سے میری خوبصورتی میں 4 چاند لگ گئے تھے۔ میں دوپٹہ ایک طرف رکھتے ہوئے خود کو آئینے میں غور سے دیکھ رہی تھی کہ آخر مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جو اصلا میری طرف کھینچتے ہی نہیں۔ پھر میں کمرے سے باہر نکلی تو روزینہ لاؤنج میں ہی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی مگر میری نظر بار بار اس کے وجود پر جا رہی تھی۔ وہ 22-23 سال کی دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ آنکھوں میں رت جگہوں کی وجہ سے لالی اتری نظر آتی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی ہو رہے تھے اور چہرے پر تھکاوٹ بھی تھی۔ مجھے تو اس میں ایسی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی تھی کہ اجمل اس پر پوری طرح وارفتہ ہی ہو جاتا۔ اس نے میری نظروں کا ارتکاز محسوس کیا تو میں بے اختیار مسکرا دی اور کہا، روزینہ آنکھوں کے نیچے کتنے ہلکے پڑ رہے ہیں، تھکی تھکی سی رہتی ہو، جلدی کیوں نہیں سو جاتی؟ میری بات پر اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بھابی بس کیا کروں، مجبوری ہے۔ روزانہ اجمل کو کہتی ہوں کہ جلدی سونے دو مگر انہیں کوئی بات سمجھ کہاں آتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ وہ ٹی وی کی طرف توجہ دے رہی تھی لیکن مجھے ایسے لگا جیسے وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہو۔ تمہیں اچھا نہیں لگتا کیا؟ تمہارا شوہر تم سے اتنی محبت کرتا ہے، تمہارا اتنا خیال کرتا ہے۔ مجھے دیکھو، اسلم کے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ میں اسلم کے انتظار میں جاگتی رہتی ہوں اور بس جاگتی ہی رہ جاتی ہوں۔ تم تو شکر ادا کرو کہ تم اجمل کے ساتھ جاگتی ہو۔ یہ بات کہتے ہوئے میں تھوڑا سا ہنسی تھی، جیسے اپنے اندر کی کوئی خلیش چھپا رہی ہوں، جبکہ وہ بے اختیار مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھابی اسلم بھائی بہت اچھے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، بس کاروبار میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ان کا مزاج تھوڑا بگڑ گیا ہے، ورنہ وہ تو ہمیشہ سے ہی بہت نیک دل اور خیال رکھنے والے انسان تھے۔ دراصل روزینہ اسلم اور اجمل کی خالہ زاد بہن تھی، اسی لیے وہ مجھ سے پہلے سے اسلم کو جانتی تھی اور اب بھی اسلم کی ہی طرفداری کر رہی تھی۔ اس کی بات پر میں بس سر ہلا کر رہ گئی۔ ایسے ہی دن گزر گیا اور شام کو وہ شاپنگ پر چلی گئی۔ رات گئی وہ دونوں میاں بیوی واپس لوٹے تو روزینہ تھکن سے نڈھال تھی، وہ کمرے میں چلی گئی اور اجمل میرے پاس آ گیا۔ بھابی ایک کپ کافی بنا دیں گی؟ روزینہ بہت تھکی ہوئی ہے، میں اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے مسکرا کر ہاں میں جواب دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد کافی بنا کر جب دینے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو اچانک ہی میں حیران رہ گئی۔ اجمل روزینہ کے پاؤں دبا رہا تھا اور اس کی پیروں کی انگلیاں سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میری جان، آج تمہیں بہت زیادہ گھمایا ہے نا؟ میں کیا کروں؟ میں ہر اچھی سے اچھی چیز تمہیں دلانا چاہتا ہوں، بس اسی لیے پریشان کرتا ہوں۔ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا لیکن مجھے تو جیسے سنائی دینا بند ہو گیا تھا۔ بیوی سے ایسی ورحانہ محبت میں نے آج تک کسی مرد کو کرتے نہیں دیکھی تھی۔ اس کا روزینہ کے پاؤں دبانا تو جیسے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ڈال گیا تھا۔ میرا شوہر اگر میرا ہاتھ بھی پکڑ لیتا تو میں خوشی سے جھوم جاتی ہوں۔ قدموں میں بیٹھ کر پاؤں دبانا اور تھکن کا احساس کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ میں نے گلا کھنکارا تو اجمل میری طرف متوجہ ہوا۔ پھر میں نے کافی ایک طرف رکھ دی اور پوچھا، کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ اس نے انکار میں سر ہلایا اور پھر ایک شاپنگ بیگ میری طرف بڑھا دیا۔ وہ ایک بہت خوبصورت سی ساڑی تھی۔ میں نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا، آپ تو شاپنگ پر جاتی نہیں، نہ بھائی کو آپ کا خیال ہے، اسی لیے میں آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ روزینہ کو بھی یہ ساڑی بہت پسند آئی تھی، آپ کے لیے۔ روزینہ بھی سر ہلانے لگی اور میں ان دونوں کا شکریہ ادا کرتے شرمندگی سے کمرے میں واپس لوٹ آئی۔ کمرے میں آتے ہی میں نے ساڑی پوری طرح کھول کر دیکھی تو میرا دل مچل گیا۔ بہت ہی خوبصورت اور حسین ساڑی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا لباس ایک طرف ڈالا اور ساڑی لپیٹنا شروع کر دی۔ وہ بلیک کلر کی جالی دار ساڑی تھی جسے پہن کر میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاں البتہ اس کا بلاؤز نہ صرف تھوڑا چھوٹا تھا بلکہ فٹنگ میں بھی بہت ٹائٹ تھا، یا شاید میرا ہی جسم بھر گیا تھا اسی لیے مجھے بہت ٹائٹ ہو رہا تھا۔ میں نے مگر پھر بھی اسے جیسے تیسے پہن لیا اور آئینے کے آگے گول گول گھومنے لگی۔ اتنے میں میرے کمرے کا دروازہ بجا تو مجھے لگا کہ اسلم آئے ہوں گے۔ میں نے بھی بے اختیار بالوں کی پونی کھینچی اور بال کھول کر شانوں پر بکھرا لیے، خود پر ایک آخری نظر ڈالی اور جلدی سے جا کر دروازہ کھولا، لیکن سامنے اجمل کھڑا تھا۔ میں ایک دم سے شرمندہ ہو گئی۔ اس کی نگاہیں مجھ پر ٹھہر گئی۔ وہ سر سے پاؤں تک مجھے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، بھابی آپ پر تو یہ بہت جچ رہی ہے۔ اس کی نگاہیں پوری طرح میرا جائزہ لے رہی تھیں اور میں شرمندہ سی تھوڑا پیچھے ہو گئی تھی۔ پھر اس نے ایک کارڈ میری طرف بڑھا دیا، کہنے لگا، بھابی یہ شاپ کا کارڈ ہے، میں یہی بتانے آیا تھا کہ اگر آپ کو فٹنگ وغیرہ میں کوئی ایشو ہو تو آپ سائز چینج کروا سکتی ہیں۔ ریڈی میڈ بلاؤز تھا اسی لیے جو سائز مجھے سمجھ آیا میں نے لے لیا۔ اب میری بیوی تو دبلی پتلی ہے نا، اسی لیے مجھے آپ کے سائز کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھ پر آخری نگاہ ڈال کر جا چکا تھا اور میں جلدی سے دروازہ بند کرتے گہری گہری سانسیں لینے لگی تھی۔ بلاؤز کافی چھوٹا تھا اور میں آج سے پہلے کبھی اجمل کے سامنے اس حلیے میں نہیں گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ساڑی تبدیل کر کے ایک طرف رکھ دی۔ رات بھی اسلم دیر سے آئے اور میں نے ان کے ساتھ پھر کوئی جھگڑا نہیں کیا۔
وہ بتانے لگے کہ انہیں 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا ہوگا۔ وہ کچھ سامان کی خرید و فروخت کے سلسلے میں 2 دن کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ پہلے ہی وہ مجھ سے پاس رہ کر دور تھے اور اب تو 2 دن کے لیے جانے کی بات کر رہے تھے۔ خیر میں نے جھگڑا کرنے کی بجائے ان کا سامان باندھا اور وہ مجھے خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے کچھ پیسے میرے ہاتھ میں پکڑا گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں اور بھی اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ پھر اسی دن دوپہر کو روزینہ کا اجمل سے جھگڑا ہونے لگا۔ روزینہ کی والدہ یعنی اجمل اور اسلم کی خالہ بہت بیمار تھیں اور وہ روزینہ کو اپنے پاس کچھ دن کے لیے بلا رہی تھی۔ روزینہ یہی بات اجمل سے کہہ رہی تھی کہ وہ 2-4 دن میں واپس آ جائے گی، لیکن اجمل تو اس کے بغیر رہنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یا تو تم نہیں جاؤ گی یا پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ روزینہ کا کہنا تھا وہاں کوئی ایکسٹرا کمرہ نہیں ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رکے گی۔ اجمل کو کیسے اپنے ساتھ رکھے؟ ان دونوں کا جھگڑا سن کر میں فوراً ہی وہاں چلی گئی۔ تم دونوں آپس میں نہ جھگڑو اور اجمل 2-4 دن کی ہی تو بات ہے، خالہ واقعی بہت بیمار ہے، تم روزینہ کو چھوڑ آؤ، میں ہوں یہاں، سب چیزوں کا خیال کر لوں گی۔ اجمل نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا بھابی دیکھ لیں، گھر کی ساری ذمہ داری آپ پر آ جائے گی۔ میں نے مسکرا کر کہا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، ویسے بھی اسلم بھی گئے ہوئے ہیں، یہ بھی چلی جائے گی، تم بھی صبح سے رات تک دکان پر ہوتے ہو، گھر میں کام ہی کیا بچے گا، تم پریشان نہ ہو اور اسے چھوڑ آؤ، شادی کو سال ہونے والا ہے، اب تک یہ بیچاری اپنے مائکے رہنے نہیں گئی ہے۔ میں نے روزینہ کی طرفداری کی تو وہ خوش ہو گئی اور پھر میرے بہت کہنے پر اجمل اسے چھوڑنے کے لیے چلا گیا۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہی۔ رات ہوئی تو اجمل واپس لوٹا مگر کہنے لگا میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، میں بھی کچن سمیٹ کر کمرے میں آئی تو میرا دل عجیب ہی انداز میں دھڑکنے لگا۔ میرا شوہر مجھ سے بہت دور تھا، کتنے دن ہو گئے تھے ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں بن سکا تھا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اپنی خوبصورتی پر مجھے خود ہی پیار آنے لگا۔ بے اختیار میں نے وہی ساڑی نکالی اور پہن لی۔ میں ساڑی پہنتے ہی پوری طرح کھل گئی تھی۔ پھر نہ جانے کیا خیال آیا کہ میں نے اجمل کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، میں نے آہستہ سے نوک کیا اور اندر داخل ہو گئی۔ اجمل بستر پر لیٹا ہوا تھا، مجھے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھا۔ اس کی نظریں میرے وجود کے آر پار ہونے لگیں۔ میں نے آہستہ سے اپنا پلو ایک سائڈ کیا اور کہا اجمل مجھے یہ بلاؤز بہت ٹائٹ لگ رہا ہے، تم دیکھو اگر یہ چینج ہو سکتا ہے تو پلیز چینج کرا دو۔ اس دن میں نے پہنا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، آج میں نے دوبارہ ٹرائی کیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چینج ہونا چاہیے۔ میں نے جان بوجھ کر ہر طرف سے گول گھوم کر اجمل کو اپنا آپ دکھایا تھا۔ وہ اٹھ کر نزدیک آیا اور غور سے میرا جائزہ لینے لگا، پھر کہنے لگا نہیں یہ فٹنگ بالکل ٹھیک ہے، کم سے کم کپڑوں میں اتنی فٹنگ تو ہونی چاہیے۔ میں روزینہ کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ جیسی ہو جائے، لیکن پتہ نہیں ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھاتی ہے، اچھے بڑے سے بڑے ہوٹل میں بھی لے جاؤں تو بھی 2 نوالوں کے بعد اس کا بس ہو جاتا ہے، ہر وقت بس اپنے مائکے جانے کا بھوت سوار رہتا ہے۔ ایک آپ بھی تو ہیں، آپ نے کبھی مائکے جانے کی بات نہیں کی۔ اجمل کی بات پر میں دھیمے سے مسکرائی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا بھابی میں جانتا ہوں کہ بھائی آپ کو بالکل وقت نہیں دیتے، آپ بہت زیادہ تنہا اور پریشان ہیں، اگر آپ چاہیں تو کچھ وقت میرے ساتھ گزار سکتی ہیں۔ اجمل کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے میرا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میں جانتی تھی یہ غلط ہے، گناہ ہے، لیکن دل عجیب ہی بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ بے اختیار اجمل نے مجھے گلے سے لگایا اور پھر کہنے لگا کہ آپ یہ کھا لیں، اس کے بعد میں آپ کی خدمت کروں گا۔ میں نے نہ سمجھی سے وہ کیپسول دیکھا جو اس نے میری طرف بڑھایا تھا اور پھر میں نے وہ کیپسول کھا لیا۔ اسے کھانے کے بعد مجھے جیسے کچھ ہوش نہ رہا، ہر چیز دھندلی دھندلی نظر آنے لگی، بس یاد تھا تو اتنا کہ جیسے کچھ غلط ہوا ہو۔ اگلی صبح مجھے ہوش آیا تو میرا دیور ایک طرف بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا اور میں بے لباس سے بستر پر پڑی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھی اور چیخنے لگی کیا کیا ہے تم نے میرے ساتھ، کیونکہ مجھے کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بس وہی کیا ہے جو مجھے کرنا چاہیے تھا، یا پھر جو میں روزینہ کے ساتھ کرتا ہوں۔ وہ زومانی لہجے میں کہتا ہوا میرے قریب آیا تو میری جان نکل گئی اور پھر اس نے ایک ویڈیو چلا دی جس میں اس نے میرے بے لباس وجود کی پوری طرح سے ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ اب یہ ویڈیو بہت مہنگے داموں میں فروخت ہوگی، روزینہ پرانی ہو چکی ہے، اب اس کی ویڈیوز زیادہ اچھے داموں پر فروخت نہیں ہوتی، لوگ اسے دیکھنے کی عادی ہو چکے ہیں۔ میں نے دوسرے مردوں کے ساتھ بھی اس کی ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں لیکن وہ بھی اتنی نہیں چلتی، مگر پتہ ہے اس ویڈیو کی قیمت بہت زیادہ لگی ہے، اگر آپ راضی ہوں تو جب تک بھائی نہیں آتے میں اپنے دوست کو بلوا لیتا ہوں، آپ دونوں کی ویڈیو ریکارڈ کروں گا، دیکھنا کتنا پیسہ آئے گا۔ آپ پیسے کے لیے تڑپ رہی ہیں، میں جانتا ہوں جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا تو آپ کے شوہر کو بھی کاروبار کی فکر نہیں ہوگی، آپ بھی لگژری لائف گزاریں گی، زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس کیمرے کے آگے تھوڑا بہت خود کو ایکسپوز کرنا ہے یا پھر کسی آدمی کی باہوں میں لیٹ جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ زور سے ہنسا تھا
और मुझे उसकी घिनौने काम की समझ आ गई थी। मैं एकदम ही रोने लगी थी। अजमल कि तुमने क्या कर दिया और रोजीना उसके साथ तुमने ये हरकत की है, मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। वो कहने लगा, बस इतनी पारसा ना बने, कल रात आप खुद चलकर मेरे कमरे में आई थी, यही तो चाहती थी आप कि आपके अंदर की आग बुझ जाए। तो मैंने क्या गलत किया? अगर आप कहेंगी तो मैं अपने दोस्त इलियास को बुलवा लूंगा, वो रोजीना के साथ भी वीडियोस बनाता रहा है, आपके साथ भी बना लेगा। मैंने फौरन इनकार किया, अपने आप को चादर में लपेटती अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो मेरे पीछे आया और कहने लगा, खबरदार जो भाई के सामने कोई बात कही, वरना वो खुद आपको तलाक दे देंगे। अगर अपने रिश्ते को बचाना चाहती हैं तो अपना मुंह बंद रखें। उसने जैसे मुझे धमकी दी थी और मैं जान गई थी कि वो क्या कुछ कर सकता है। मैंने उससे कहा था कि चले जाओ मेरे सामने से और दोबारा मेरे आगे मत आना। मुझे एहसास हो गया था कि गलती उसकी नहीं मेरी भी थी। मैं खुद ही तो उसके कमरे में गई थी। सारा दिन मैं रोती तड़पती रही थी। अगली रात भी मैं कमरे में बंद रही थी। वो दोबारा मेरे पास नहीं आया था। शायद मैंने उसे खुद ही मौका दिया था। अगले दिन मेरा शौहर वापस आया तो मुझे देखते ही गले से लग गया। कहने लगा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। असलम का ये रूप देखकर मैं हैरान हुई। फिर वो मेरे पास बैठकर मेरा हाथ थाम कर कहने लगा, 2 दिन तुमसे दूर रहने के बाद एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं तो हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी तुम पर ही डिपेंड करता हूँ। पता है, मैं वहाँ तुम्हें हर लम्हा याद करता रहा। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं जिस डील के लिए गया था वो भी फाइनल हो गई। मुझे उम्मीद है कि अब दुकान बहुत अच्छे से चलने लगेगी। मैं अपने शोहर के आगे शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी थी। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था, बता रहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। बस जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर शायद वो इस मोहब्बत को जता नहीं सका। मगर अब जब वो रिलैक्स था तो टूटकर मुझ पर अपनी मोहब्बत बरसा रहा था। लेकिन अब शायद मैं उसके काबिल नहीं थी। मैं उसे कैसे बताती कि उसके पीछे मैंने अपनी इज्जत को खुद ही रोन दिया था। मजबूरन मैं खामोश हो गई। 2 दिन बाद रोजीना अपने मायके से वापस आ गई। के वापस आने के बाद दोनों मियाँ बीवी में बहुत शदीद झगड़ा हो गया। मैं और मेरे शोहर भाग कर गए तो हम हैरान रह गए, क्योंकि रोजीना अपने शोहर से तलाक मांग रही थी। असलम को तो वजह समझ नहीं आई, लेकिन मैं जान गई थी कि वो अपने मायके से हिम्मत लेकर वापस लौटी है, जबकि अजमल उसे तलाक नहीं देना चाहता था। उसने कह दिया था कि वो खुला ले लेगी और फिर वो चली गई थी हमेशा के लिए। उसके जाने के बाद अजमल किसी काम से घर से बाहर निकला था और उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो माजूर बिस्तर पर पड़ गया था। उसके एक्सीडेंट की खबर पर रोजीना वापस आ गई थी। वो मेरे आगे बैठकर रो रही थी। मैंने उसे गले से लगाया तो वो आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी कि वो अजमल से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन अजमल एक कामचोर किस्म का मर्द था जो कम काम करके कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था, और उसके लिए उसने अपने दोस्तों के कहने में आकर रोजीना को इस्तेमाल किया। वो भी उसकी मोहब्बत और पैसे की लालच में शुरू में बहक गई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ ये गलत है, गुनाह है। इसीलिए वो अपने घर जाना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से जब उसे घर जाने का मौका मिला तो उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। उसके घर वाले चाहते थे कि वो दोनों अब अलग हो जाएं, और इसीलिए रोजीना तलाक का मुतालबा कर रही थी। रोजीना की बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा था। वो बेचारी मोहब्बत के हाथों पूरी तरह लूट चुकी थी, और कुछ लालच में और कुछ मेरा हाल भी ऐसा ही था। फिर काफ़ी दिन तक अजमल का इलाज चलता रहा, और एक दिन वो हुआ जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया था। अचानक डॉक्टर ने बताया कि अजमल का सांस उखड़ गया है, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है, और फिर वो खामोशी से इस दुनिया से चला गया। रोजीना बेवा होकर अपने घर लौट गई। मेरी और असलम की खामोश जिंदगी में औलाद की खुशी बाहर बनकर आई, लेकिन आज भी मैं असलम के आगे बहुत छोटी हूँ। कभी कभी नजरें चुराने पर मजबूर हो जाती हूँ, तो कभी दिल चाहता है कि खुद अपनी ही जान ले लूँ। मैंने एक रात खुद पर काबू ना पाकर अपनी सारी जिंदगी को अज़ाब बना लिया। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अपने जज्बात को ख्वाबों में रखना सीखें, अपने शोहर की मजबूरियों को समझें। अगर वो ज़ुबानी आपसे मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। अपने रिश्ते को वक्त दें, लेकिन ऐसा कोई गलत कदम ना उठाएं जिसकी वजह से सारी ज़िंदगी आपको पछताना पड़े। आज असलम मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरे आगे पीछे घूमता है, उसका कारोबार चमक उठा है, हमारे घर में बेटी की खुशी भी आ गई है, लेकिन मैं आज भी खुद को आईने में देखती हूँ तो मुझे घिन आती है।